معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کو ایک لمبی حدیث پڑھی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سخت ترین تیز دھوپ ہوگی، گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس دن کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، الامام العادل، یعنی انصاف ور بادشاہ، ایسا بادشاہ جو لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو، اپنی رعایا کو نہیں ستاتا ہو، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف پروری کرتا ہو اور انصاف کے ساتھ اپنی بادشاہت قائم رکھا ہو۔ تو اس کے بارے میں نے کچھ مثالیں دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت کی اس دنیا کے اوپر وہ مثال قائم کی ہے، وہ مثال قائم کی ہے کہ جس کی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آج دنیا کے بڑے بڑے حکمران، آج دنیا کے بڑے بڑے حکومت چلانے والے لوگ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف سے اپنے حکومت کے اندر قانون بنا رکھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کے بعد دوسرے نمبر پہ جنہوں نے عدل و انصاف کو اس دھرتی کے اوپر نافذ کیا، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام آتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انصاف نافذ کیا تو انہوں نے عمر نام کا لحاظ کیا اور انہوں نے بھی اس روئے زمین کے اوپر ایسے عدل و انصاف نافذ کیا، ایسا عدل و انصاف نافذ کیا کہ آج بھی تک ان کی مثال دی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز انصاف ور بادشاہ گزرے۔ حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز منصب کے اوپر فائز ہوئے تو اس وقت ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، یعنی بنو امیہ کے جو لوگ تھے، وہ ان کے محل کے پاس آ گئے کہ شاید آج عمر بن عبد العزیز خلافت پر فائز ہوئے ہیں، ہمیں کوئی اچھا سا حکومت سنبھالنے کا کوئی اچھا سا موقع مل جائے اور ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے۔ اس لالچ کی وجہ سے ان کے خاندان کے بہت سے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب خلافت سنبھالی، ان کے خاندان کے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے ایک اعلان فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں سن لو، میرے سامنے تم میرے جتنے قرابت دار لوگ ہو، جتنے میرے رشتہ دار کے لوگ ہو، تم سب کی میرے سامنے وہی حیثیت ہے جو ایک ادنا انسان کی میرے سامنے حیثیت ہے۔ یعنی جس طرح ادنا انسان میرے سامنے ہے میں اس کے ساتھ انصاف کروں گا، ویسا ہی تمہاری میری نظر کے اندر تمہاری بھی حیثیت ہے اور اسی طریقے سے میں تمہارے ساتھ بھی سلوک کروں گا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا، اگر مجھے انصاف کے راستے میں میرے خاندان کا ایک ایک شخص میرے راستے میں آ جائے تو خدا کی قسم میں اس بات سے کبھی گریز نہیں کروں گا، بلکہ میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے میں اپنے خاندان کے ایک ایک شخص کا قتل کروا دوں گا۔ تو ایسی انصاف
ور بادشاہ تھے کہ جو اپنے خاندان، آج ہمارے پاس تھوڑی بہت حکومت آ جائے، آج اگر ہم کسی محلے کا پردھان بن جائے تو آج ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو بچانے کی طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، اور نہ جانے ہماری پہنچ جہاں تک ہوتی ہے، اگرچہ وہ ظالم ہے، ہمارا خاندان کا جو شخص ہے وہ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن ہم اسے بچانے کے لیے نہ جانے ہماری جہاں تک پہنچ ہوتی ہے، ایم ایل اے تک پہنچ ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ایم پی تک پہنچ ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اگر ہمارا وزیر اعظم تک پہنچ ہو تو ہم وہاں تک اس کو بچانے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اور ایک حضرت عمر بن عبد العزیز بھی ایک سچے اور پکے مسلمان تھے، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے خاندان کے ایک ایک شخص کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو سلام حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرے پاس حوض کوثر والی ایک حدیث ہے جو متصل السند، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سند کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہوں اور اسے نقل کرتا ہوں۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے محل کے اندر طلب کیا، محل کے اندر بلایا اور کہا کہ تم مجھے وہ حدیث سناؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم نے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حوض کوثر کے بارے میں، وہ حدیث میرے سامنے بیان کرو، میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھ کر اور تمہاری زبان سے میں وہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سلام حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ حدیث بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض جو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرا حوض ہوگا وہ اتنا لمبا ہوگا کہ شہر اردن کی راجدھانی عمان تک اتنا لمبا اور چوڑا ہوگا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب سخت پیاس کی حالت ہوگی، جب سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا، اس کی گرمی اور تپش سے لوگوں کے اندر پیاس کی سختی آ جائے گی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت میں اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور میری جو امت ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گی پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حوض سے سب سے پہلے پانی اسے پلایا جائے گا جو بالکل غریب فقیر مسکین ہوگا، جن کے قبریں گندے رہتے ہو، جو پراپگندہ ہو، جن کے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو، دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، جو مہاجرین ہوں گے، جو فقیر اور مسکین ہوں گے، جن کے پاس کوئی عہدہ اور منصب نہیں آیا ہوگا، جنہوں نے کبھی دنیا کے اندر کوئی عہدہ نہیں پایا ہوگا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حوض کوثر سے سب سے پہلے پانی پلایا جائے گا۔ جب یہ حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے وہ صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ طرف جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ میرے تو کپڑے بھی اچھے ہیں، زیب و زینت کے کپڑے ہیں میرے پاس، اور میرے پاس تو سب سے اچھی اور حسین یعنی عبد الملک بن مروان کی بیٹی حضرت فاطمہ میرے نکاح میں ہے، عیش و عشرت کی زندگی میرے پاس ہے، پھر میں اس حوض سے
پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ چنانچہ اسی وقت حضرت عمر بن عبد العزیز نے قسم کھائی کہ جب تک میرے بال پراگندہ نہیں ہو جاتے، میرے بال گندے نہیں ہو جاتے، میرے جسم کے کپڑے گندے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک میں غسل نہیں کروں گا اور میں زیب و زینت کو چھوڑتا ہوں۔ اور اس کے بعد سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنی پوری خلافت کے اندر ایک ادنا انسان کی طرح زندگی گزاری اور ایک فقیر اور مسکین کی طرح زندگی گزاری۔ تو یہ تھے حضرت عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی انصاف، کہ جنہوں نے ہر قدم پہ انصاف کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ ان کی خلافت دنیا میں زیادہ دن قائم نہیں رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے جتنے دن اس دنیا کے اوپر حکومت کی، خلافت کی، اتنے دنوں کے اندر انہوں نے انصاف کو اس دھرتی کے اوپر زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ ابن ایمن اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں شہر ایران کے اندر کسی ویرانے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اس وقت یہ معاملہ تھا کہ میں جس چراگاہ کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا، وہاں بھیڑ، شیر، بکریاں سب ایک ساتھ مل جل کر چرا کرتی تھی۔ لیکن اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ شیر نے بکریوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو میں اس وقت میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایسا لگتا ہے کہ آج اس دھرتی سے کسی اللہ کے نیک ولی یا کسی اللہ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کو نافذ کیا، وہ رخصت ہو گئے۔ ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیر بکریوں کے اوپر حملہ کر دے یا بھیڑ بکریوں کے اوپر حملہ کر دے۔ حضرت موسیٰ ابن ایمن فرماتے ہیں کہ جب میں نے پتہ کیا تو عین اسی وقت حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو چکا تھا، جس وقت شیر نے بکریوں کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس روئے زمین کے اوپر انصاف کو نافذ کیا، عدل و انصاف کو قائم کیا، تو انسان کے اندر جو عدل و انصاف نافذ ہوا وہ جانوروں تک منتقل ہو گئی، اور جانوروں کے اندر بھی ایسا عدل و انصاف تھا کہ جانور بھی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، کہ انصاف اور بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ دوسری نمبر پہ آتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَعَبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّ، کہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی، یعنی جب سے بلوغت ہوئی، انسان بالغ ہوا، جب سے ان کے اوپر شریعت کا احکام لاگو ہوا، اس وقت سے وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگا اور اللہ کی عبادت میں وہ اپنی پوری جوانی کو وقف کر دیا اور اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی بھی عبادت بہت پسند ہے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور ان کی عادت شریفہ ہے، ورنہ بڑھاپے کے اندر تو ہر کوئی توبہ کر لیتا ہے۔ جب انسان کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، جب دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، جب دنیا اسے عزت نہیں دیتی، جب خود گھر کے اندر بیٹے اس کی عزت نہیں کرتے، جب خود گھر کے اندر لوگ اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تب انسان کو اللہ یاد آتا ہے اور پھر وہ توبہ کرنے لگتا ہے کہ اب بس اللہ ہی کا سہارا ہے۔ یعنی آج ہماری سوچ کیسی بن گئی کہ جب ہم دنیا سے فری ہو جاتے ہیں تب ہمیں اللہ یاد آتا، جب ہم دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ اس لیے بعض بزرگوں نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے
کہ جوانی کی عبادت اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بڑھاپے کا 70 سجدہ جوانی کے ایک سجدے کے برابر ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی جوانی دنیا کی زندگی میں گزر رہی ہے۔ ہمیں اپنی جوانی کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ نے جس جوانی کو دیا ہے، اللہ اس جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم سے پوچھ کرے گا تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہے نا، ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ابن آدم جو ہے ان کے قدم کل قیامت کے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس وقت تک اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ان 5 سوالوں کے اندر ہے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی جو جوانی اللہ نے اسے عطا کی ہے، وہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی جوانی کو کن چیزوں میں خرچ کیا۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر جو 5 قسم کے لوگ ہیں جن کے قدم نہیں ہلیں گے، 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ عمر کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گوائی۔ اس کے اندر عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، یعنی پیدائش کے بعد سے بڑھاپے تک کا، موت تک کا پورا عمر کے اندر شمار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جوانی کو الگ سے بیان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن آج ہماری جوانی یوں ہی خرچ ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر تو ہوتی ہے، ہم بار بار دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے بارے میں تھوڑا بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ انسان بوڑھا ہو کر ہی مرے گا، اسے بڑھاپے کی حالت میں ہی موت آنی ہے۔ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو ہمیں کیا معلوم کہ جوانی میں ہماری موت آ جائے، پھر ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر حادثات نہیں دیکھتے؟ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے کہ اچھے خاصے نوجوان پل بھر کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور انسان افسوس کرنے لگتا ہے کہ بڑا اچھا نوجوان تھا، ابھی تو جوانی دیکھا ہی تھا، ابھی تو جوانی کی عمر دہلیز کے اندر قدم ہی رکھا تھا، دنیا سے چلا گیا۔ تو آج ہماری اور آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے؟ جوانی ختم ہوگی تو توبہ کر کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ نوجوانوں، یہ سب سے بڑا شیطانوں کا دھوکہ ہے، انسان کو دھوکے کے اندر رکھتا ہے کہ ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی تو تمہیں عیاشیاں کرنی ہے، ابھی تو تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت ہے، ابھی اس دنیا کی زیب و زینت سے فائدہ اٹھا لو، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے کے اندر ہر انسان پڑا ہوا ہے، اور ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ ہماری جوانی کچھ ہم عیش کر لیتے ہیں جوانی کے اندر، جب تھوڑا اور زیادہ عمر ہوگا تو ہم داڑھی بھی بڑھا لیں گے اور سنت رسول بھی چہرے پہ رکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ کے سامنے رو لیں گے، گر گرا لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو یاد ہونا کہ ہماری موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے ہم اس فکر کے اندر نہ رہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے فرمایا وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنے رب کی عبادت میں پرورش پائی ہو، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، پروردگار عالم یا حکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا ستار، مولا کریم، ہم تمام گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری خطاؤں کو درگزر عطا فرما، مولا کریم ہم تمام کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما،
ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ مولا کریم بطور خاص ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ مولا کریم ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ مولا کریم ان کی غیبی مدد عطا فرما۔ مولا کریم ان کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا عطا فرما۔ مولا کریم انہیں ہمت، قوت و طاقت و سربلندی عطا فرما۔ مولا کریم تمام تر کی مصیبتوں اور پریشانوں سے ان کی حفاظت عطا فرما۔ مولا کریم محض اپنے فضل و کرم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔